بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو مسئلہ پیش کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ بڑا عجیب سا بھی لگتا ہے۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بالغ مرد اگر اپنی بیوی کا دودھ پی لیتا ہے یا منہ میں چند قطرے چلے جاتے ہیں تو کیا اس سے سلسلہ جو ہے رضاعت کا قائم ہو جاتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ تو اس کے ساتھ مجھے اپنا ایک عدالتی واقعہ یاد آ گیا۔ ایک تنسیح نکاح کے کیس میں ایک خاتون نے ایک گراؤنڈ یہ لی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرا سارا دودھ پی جاتا ہے اور میرے بچوں کے لیے بھی نہیں چھوڑتا۔ اس سے میں نے پوچھا بھی آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو کہنے لگے جی کہ بچے کا جو ہے وہ اتنی طاقت لیتا ہے ماں کا دودھ سے، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے بھی یہ طاقت مل جائے گی تو میری بھی جو ہے وہ نشو و نما زیادہ بہتر ہو جائے گی، میں بیماریوں سے بچوں گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھئی بیماریوں سے کیا بچنا تم نے؟ اگر وہ عورت HIV کی شکار ہو یا ہیپاٹائٹس کی شکار ہو یا سفلس جو ایک جنسی بیماری ہے اس کی شکار ہو یا اور کسی کی، تو وہ تو لگ تو سکتی ہے لیکن بچے کو تو اس کا فرق کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تمہیں تو شاید نہیں ہوگا، سوائے الٹا تمہیں نقصان ہی ہوگا، اور ویسے بھی یہ غیر پسندیدہ ہے۔ تو یہ دو چار سوال اور بھی تھے، تو اب میں نے سوچا کہ بھی اس کو جو سلسلہ رضاعت یا فوسٹر ریلیشن شپ ہے اس پہ کچھ میں آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر لوں۔ سورہ النساء قرآن مجید کا یہ چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر اس میں 23 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر رشتہ داری کے ساتھ محرمات اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو اس میں ایک رضائی ماؤں اور رضائی بہنوں کے ساتھ بھی ایک حرام رشتہ قرار دیا ہے کہ تم پر رشتہ رضاعت کی وجہ سے رضائی مائیں اور رضائی بہنیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوسٹر ریلیشن شپ کیسے تخلیق کیسے پاتا ہے، اس میں کیا شرائط ہے؟ تو جو اہل علم نے بیان فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ دودھ جو ہے وہ عورت کا ہونا چاہیے، بھلے وہ شوہر کے بغیر عورت ہو، شوہر والی عورت ہو، غیر شادی شدہ ہو، متعلقہ ہو، ڈائیورس یعنی کوئی بھی ہو، عورت کا دودھ ہونا چاہیے۔ اگر کسی مرد کے دودھ کو کسی نے پیا، کسی بچے نے، مرد میں سے دودھ نکل سکتا ہے نپل میں سے، کوئی اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، تو پھر وہ رشتہ رضاعت قائم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عورت کا دودھ ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ دودھ بچے کے معدے میں پہنچا ہو، بھلے وہ چھاتی سے پیا گیا ہو کسی کی یا چھاتی سے باہر فیڈر میں یا کسی طریقے سے ہو، عورت کا دودھ ہو اور دودھ جو ہے وہ بچے کے معدے میں گیا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے اس رشتہ حرام کے ثابت کرنے کے لیے یا ماننے کے لیے۔ اچھا، اس میں جو شافعی مسلک ہے انہوں نے کہا کہ جی کم از کم 5 دفعہ وہ دودھ پیے تو رضاعت قائم ہوتی ہے۔ 5 سے کم دفعہ اگر کوئی پیے گا تو وہ رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ مالکی حنفی جو ہے انہوں نے اس سے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ صرف مقدار کا تعلق نہیں ہے، ایک دفعہ بھی کسی نے پی لیا تو رشتہ رضاعت قائم ہو جائے گا، یہ ایک اختلاف آ گیا۔ پھر آگے یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ بچے نے دودھ پیا، ایسا نہیں کہ بھی بس کسی نے اپنی چھاتی کے ساتھ بچے کو لگایا تو بس اس میں رشتہ رضاعت قائم ہو گیا۔ لیکن پھر ان میں مالکی نے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس میں اپنا رائے قائم کی کہ احتیاط اسی میں ہے کہ رشتہ رضاعت قائم ہو گیا۔ پھر آگے یہ کہا کہ بچے کے منہ یا ناک کے ذریعے بچے کے معدے پر دودھ گیا ہو، یعنی آنکھ میں اگر دودھ کے قطرے گر جائیں یا دودھ گر جائے یا کان میں گر جائیں یا اس طرح کسی اور طریقے سے، تو پھر نہیں جائے گا، یہ رشتہ رضاعت کا قائم نہیں ہوگا کیونکہ وہ معدے تک نہیں پہنچتا۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر دودھ کسی اور مائع کے ساتھ یعنی مائع کے ساتھ یعنی کہ پانی کے ساتھ یا شربت کے ساتھ اگر عورت کا دودھ ہو
تو وہ چلا جائے بچے کے معدے میں تو پھر جو چیز زیادہ ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا. مثلاً عورت کا دودھ کم ہے، پانی زیادہ ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر وہ پانی ہی سمجھا جائے گا کیونکہ پانی زیادہ ہے. یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات جو اس میں میرے خیال میں ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی ابتدائی عمر کے 2 سالوں میں یہ بات ہوئی ہو، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 30 ماہ کا فرمایا، یا آپ سمجھ لیں کہ 2 سال یا 30 ماہ جو ہے بچے کے ابتدائی عمر کے، اس پہ یہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر ہوگا تو وہ رشتہ رضاعت قائم نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی بات میرے خیال میں یہ ہے. پھر آپ اس میں دیکھ لیں رضائی ماں جو ہے رضائی بیٹے کی وراثت میں سے حصہ نہیں لے سکتی، نہ اس کی کسٹڈی یا حضانت طلب کر سکتی ہے، نہ وہ دودھ کی اجرت اس سے مانگ سکتی ہے. اب یہ میں نے آپ کو مختلف اختلافات بھی بیان کر دیے ہیں. تو جدید جو مفسرین ہیں آج کل کے زمانے میں، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر کسی نے ایکسیڈنٹلی، یعنی اتفاقاً یا ایسے ہی بس کسی بچے کو چپ کرانے کے لیے اس کے منہ میں اپنی چھاتی کسی خاتون نے دے دی، یا اتفاق سے یا بلا ارادہ چھاتی منہ میں لگا دی، بچہ کرائی کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اس سے یہ رشتہ رضاعت قائم نہیں ہوتا. یا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں 5 دفعہ سے کم جو ہے رضاعت کو ثابت نہیں کرتا. یہ کچھ تھوڑے سے علمی اختلافات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. تو اب حاصل گفتگو یہ ہے کہ رشتہ رضاعت، حرمت کا رشتہ قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ دودھ بچے نے اپنی عمر کے 2 سال یا پہلے 30 مہینوں میں پیا ہو. اگر اس کے بعد کبھی پیا تو وہ رشتہ رضاعت قائم نہیں کرتا، رشتہ حرمت قائم نہیں کرتا. یہ بات ہوگی. دوسرے نمبر پہ یہ یقین کر لینا چاہیے کہ بچے نے دودھ پیا ہے. فرض کریں اگر وہ دودھ ہی نہیں اترا کسی کے، لیکن چھاتی اپنے منہ میں دے دی، اپنے لگا دی بچے کے منہ کے ساتھ، تو پھر یہ رشتہ قائم نہیں ہوگا. یہ یقین تو ہو جائے گا. اور بچے کے معدے میں گیا اور منہ یا ناک کے ذریعے گیا، یہ 4-5 چیزیں وہ ضروری ہیں. اچھا رشتہ حرام پھر کس طرح ہوگا؟ یہ اس میں جو بچہ جو صرف دودھ پیا ہے، صرف اس کی حد تک یہ ہوگا. جس بچے نے دودھ پیا ہے، وہ جو عورت جس نے دودھ پلایا ہے وہ اس کی ماں کے برابر ہو جائے گی. جیسا نسب سے حرمت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح ہی بلڈ ریلیشن شپ سے جس طرح پیدا ہوتی ہے، اسی طرح ہی اسی فاسٹر شپ سے پیدا ہو جائے گی. وہ اس کی ماں ہوگی، اور اس عورت کی جو اولاد ہے اس بچے کی مائیں اور بہنیں اور بھائیوں جیسی ہوگی، صرف اس بچے کی. لیکن اس بچے کے دیگر جو بہن بھائی ہیں ان پہ یہ حرمت قائم نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھی. پھر دوہرا دیتا ہوں کہ بچے نے اپنی عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں یا 2 سال اور آپ لگا لیں 6 مہینے، 2.5 سال میں یہ دودھ پیا ہو. 2 سال یا 2.5 سال میں یہ دودھ پیا ہو اور اپنے ناک یا منہ کے ذریعے اس کے معدے میں گیا ہو، دودھ گیا ہو اس کے اندر، عورت کا دودھ ہو، تو اس سے یہ سلسلہ رضاعت قائم ہوتا ہے. اور وہ اس بچے کے لیے اپنی ماں اور اپنی اس کی اولاد جو عورت کی اپنی بہنوں اور بھائیوں جیسی ہوتی ہے. امید ہے یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. باقی علمی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ قائم ہیں. اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی. آئندہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کا بٹن دبائیں، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیں، اور تاکہ ہم اپنی کارکردگی بہتر بنا سکیں. آئندہ اور اچھے ٹاپک کے ساتھ جیسے میں نے پہلے عرض کیا حاضر ہوں گے. اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.